عمران خان کی جانب سے اپنی اے ٹی ایمز پر نوازشات پر مبنی سکینڈل سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ سکینڈل کے مطابق تحریک انصاف کے دور اقتدار میں بغیر کسی پالیسی کے عمران خان کے قریبی صنعتکاروں پر $3 ارب لٹا دیے گئے۔ تاہم اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے عمران خان کے دور اقتدار میں قریبی صنعتکاروں کو نوازتے ہوئے صفر شرح سود پر $3 ارب کی سبسڈی والے قرضے حاصل کرنے والے کاروباری اداروں کے ناموں کا پتہ لگانے کے حکم پر بڑے صنعتی گروپوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تاہم اسٹیٹ بینک نے ان افراد کے نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایک عام اجلاس میں ظاہر کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں $3 ارب کے یہ قرضے مختلف صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات کو بلا سود دیے گئے تھے۔ اب مرکزی بینک ایسے افراد کے نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عام اجلاس میں ظاہر کرنے سے معذرت کر رہا ہے۔ بدھ 5 جولائی کے روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کو بتایا گیا کہ چونکہ اسٹیٹ بینک نے یہ قرضے کمرشل بینکوں کے ذریعے دلوائے تھے، اس لیے ایسے قرض لینے والوں کے نام رازداری قانون کی وجہ سے ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستانی اسٹیٹ بینک کے اس رویے پر کئی حلقوں میں بھرپور بحث جاری ہے۔ سینٹ کے سابق ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈی والا نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کہا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ فنڈز کس طرح استعمال کیے گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ نجی بینکوں کے ذریعے یہ قرضے دیے گئے، لیکن ان پر شرح سود حکومت ادا کرے گی۔ سلیم مانڈی والا کے مطابق یہ قرض دیے جانے کے مقاصد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ابہام ہیں۔ گورنر کہتے ہیں کہ ری فائنانسنگ کے لیے دیے گئے تھے، جبکہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ قرضے صنعتی پھیلاؤ کے لیے دیے گئے تھے۔ دنیا بھر میں قرضوں کی اسکیموں کے حوالے سے مؤثر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، جبکہ اس کے بعد نگران کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی ہیں تاکہ اس عمل کی مؤثر نگرانی کی جا سکے۔ سلیم مانڈی والا کا خیال ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان قرضوں کے دیے جانے سے پہلے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے عمران خان کو یہ آئیڈیا دیا اور عمران خان کو یہ آئیڈیا پسند آ گیا اور بغیر کسی پالیسی کے اربوں ڈالرز دے دیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر احمد چنائے بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان قرضوں کو دینے سے پہلے کوئی مؤثر پالیسی نہیں بنائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا $3 بلین کے قرضے دیے گئے، لیکن ان کی نگرانی کے لیے کوئی کمیٹی تک نہ بنائی گئی اور نہ ہی اس بات کو ہی پیش نظر رکھا گیا کہ ملک میں کس شعبے یا انڈسٹری کی ضروریات زیادہ ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ قرضے دیے گئے اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ $3 ارب کے قرضوں کے بعد ملکی برآمدات میں $9 ارب کا اضافہ ہوگا، لیکن کئی ناقدین کا خیال ہے کہ انہیں تو معاشی ترقی کے لیے کوئی بھی آثار اتنی خطیر رقم کے دیے جانے کے بعد بھی نظر نہ آئے۔ احمد چنائے کے مطابق اگر حقیقت میں $3 ارب ملکی صنعتوں پہ لگ جاتے تو پاکستان میں مزید صنعتی ترقی بھی ہوتی اور جی ڈی پی کی شرح بھی بڑھتی۔ میرے خیال میں تو پھر شاید پورا معاشی منظرنامہ ہی بدل جاتا۔ معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر شاہدہ وزارت بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ انہیں کورونا وائرس کی عالمی وبا سے لے کر اب تک تو پاکستان کی معاشی ترقی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ دوسری طرف معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر قیس اسلم کا کہنا ہے کہ صنعتی ترقی تو بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر قیس اسلم کے مطابق $3 ارب کی رقم پاکستان جیسی چھوٹی معیشت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمارے حکمران عقل مند ہوتے تو یہی $3 ارب توانائی کے ایسے منصوبوں پر لگاتے جن کی بدولت گردشی قرضوں سے ہمیں چھٹکارا ملتا اور ہماری معیشت کی حالت تو بہتر ہوتی۔ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق کا کہنا ہے کہ اگر حکومت $3 ارب کا قرضہ عام لوگوں کو مناسب شرح سود پر دیتی تو قومی خزانے میں اربوں روپے جمع ہوتے۔ ڈاکٹر اکرام الحق کے مطابق جن لوگوں نے یہ قرضہ لیا اور اس کو احسن طریقے سے استعمال نہیں کیا، انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو ایسے لوگوں کے نام چھپانا نہیں چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت اس طرح کی انفارمیشن کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر عوام کے خون پسینے کی کمائی سے چند لوگوں کو نوازا گیا ہے تو اس عمل کا باقاعدہ احتساب ہونا چاہیے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ قرض 600 سے زائد افراد کو دیا گیا ہے۔ فیصل آباد چیمبر سے وابستہ ایک سابق عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، حقیقت یہ ہے کہ 26 کمپنیوں کے افراد کو ایسے قرضے دیے گئے جن میں سے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک صنعتکار نے تو $90 ارب لیے۔ صنعتکاروں کی اکثریت کو قرضے فراہم نہیں کیے گئے اور ان کی قرضوں کی درخواستوں کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔
चैम्बर के इस साबिक ओहदेदार का दावा था कि जब इन मखसूस अफराद को ये पता चला कि कर्जों पर सूद नहीं है तो उन्होंने बिला जरूरत भी मशीनें मंगवाई। यूं भी ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए और आज जो ज़र मुबादला की कमी का बहरान है, इसकी एक वजह इन कर्जों की स्कीम भी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।